تو آج ہم اردو کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے میری پہچان ہے تو۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں احترام، عقیدت، بولو، مخمص، پاکیزہ، اخوت، فخر۔ اب میں پڑھوں گا، آپ سنیں۔ ٹیلی ویژن پر 23 مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا، سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ قومی ترانے کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا، سارا، ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ابو جان، بیٹی، جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سارا، ابو جان ایسا تو صرف سکول میں کرتے ہیں جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ابو جان، پیاری بیٹی، پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ آج بھی میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد، ابو جان، دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ ابو جان، شاباش۔ شازیہ بیٹی، کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شازیہ، ابو جان، ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا۔ اس کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ ابو جان، بہت خوب، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے تھے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست سن 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سارا، ابو جان، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی بتا دیں۔ ابو جان، بچوں، ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخمص۔ یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمص کی شکل میں ہے۔ ہر بند حرف پے سے شروع ہوتا ہے۔ حرف پے سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر، پاک سر زمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اب اس کا مطلب، ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سر زمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرے کی طرح دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک،
اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلا شعر ہے، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اس شعر کا مطلب ہوا ہے، اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شان، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی۔ پہلے بند کا آخری مصرع، مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں، جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوا پہلے بند کا مطلب اور تشریح۔ اب دوسرا بند، پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ دوسرے بند کے دوسرے شعر کو دیکھیے، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ آباد۔ پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، اور تابندہ یعنی چمکنے والا۔ بات کا مطلب ہے رہے، تو اس شعر کا مطلب ہوا ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے، دائم رہے، چمکتی دمکتی رہے۔ دوسرے بند کا پانچواں مصرع، شاد باد منظر مراد۔ برے صغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس مصرعے میں دعا دی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ ابو جان، اب تیسرے اور آخری بند کی باری ہے۔ تیسرے اور آخری بند کا مطلب بتا دیں۔ لو جی، پہلا شعر، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا شعر، ترجمان مازشان حال، جانے استقبال۔ یعنی یہ سرسبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ آخری بند کا آخری مصرع ہے، سایہ خدائے ذوالجلال۔ جب ہم سایہ خدائے ذوالجلال بولتے ہیں، اپنا سر جھکا کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے۔ اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، یعنی وہ خدا جو بہت بڑی بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ ابو جان نے جس طریقہ سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش تھے۔ سارا، ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور
اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔